مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی مخصوص ماؤں کے حوالے کر دیتے جو صحراؤں میں رہتی تھی۔ ان عورتوں کو فن دایا گیری میں خاصی مہارت حاصل ہوتی تھی اور وہ شرفائے شہر کے ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضاؤں میں لے جایا کرتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند آیا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سبھی عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی کی خالی رہ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی۔ اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی؟ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا اور حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے کی فکر دامنگیر ہو گئی اور وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی اور اس پر اپنے خاوند سے صلاح مشورے کے بعد بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ اس رسمی کاروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیموں کی طرف لوٹنے لگے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی کا شکار تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آنے لگی تھیں۔ راستے میں ان کی مریل اونٹنی اور گدھی قافلے کی باقی اونٹنیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی ہمسفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بے حد الجھن محسوس ہوتی تھی۔ ننھے محمد کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح سے یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات کتنی پریشانی کے عالم میں گزاری تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا اور اس سے اونٹنی تک کا دودھ میسر نہ آ سکا کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن خشک ہو چکے تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر جب اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دوہا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات انہوں نے بہت سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو بی بی حلیمہ کا شوہر حارث بہت حیرت سے کہنے لگا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ جس پر حلیمہ بی بی مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسا ہی دکھائی پڑتا ہے کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے ننھے محمد کو اپنی گود میں اٹھایا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ قدرت خدا کی کہ وہی مریل گدھی اور ضعیف اونٹنی جو آتی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس بار سب سے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتوں کو بار بار چلانا پڑتا، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل اونٹنی اور گدھی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ انہیں کہتی کہ یہ وہی ہے تو کسی کو یقین نہ آتا۔
شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمے میں پہنچ گئیں۔